مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو 50 مرتبہ زیارت پر جا چکے ہوئے ہیں. زیارت عاشور انہوں نے پڑھی ہوگی, زیارت وارثہ انہوں نے پڑھی ہوگی, قمیضیں اتار کر انہوں نے سینہ کوبی کی ہوگی, ماتم کیا ہوگا, سر منہ پیٹا ہوگا, کالے کپڑے پہنے ہوں گے, مجالس میں شرکت کی ہوگی, ہو سکتا ہے زنجیر مارے ہوں اپنے جسموں کے اوپر انہوں نے, یعنی زنجیر کا ماتم کیا ہوا ہو, سینے پر, کمر پر, سر پر کما مارا ہوا. وہ کیا فائدہ اس کا جب 1400 سال کے بعد یا آپ کی 50 سال کی اگر عمر ہوگی یا 60 سال کی ہوگی یا 40 سال کی ہوگی, یا کما مارنے کے باوجود آج تک آپ کو یہ سمجھنے کی کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, اور یہاں پر جو ہے نا حق کیا اور باطل کیا ہے, اور ابھی بھی بیٹھ کر آپ جو کہتے ہیں کہ میں تو مزے سے جناب جو ہے نا وہ فلاں چیزیں کھاتا ہوں, سو واٹ مین, اور ریسیپیاں بتا رہے ہیں. مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے یہ, تو کیا فائدہ ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, اس ماتم کا, اس مجلس کا, اس عزاداری کا. بھئی یہ ساری عزاداری اور بائی دا وے معذرت کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کر بات کروں گا کہ یہاں پر ماتم اور عزاداری بائی دا وے صرف اور صرف بھی مقصد سینہ کو بھی کرنا نہیں ہے. یعنی سینے کے اوپر اگر کسی کا ہاتھ پڑتا ہے یا کسی کا زنجیر پڑتا ہے یا کسی کا جو, تو اس کا مقصد ہے, مقصد. اور مقصد یہ ٹریننگ ہے. ائمہ علیہ السلام نے جو عزاداری پر اتنی تاکید کی ہے, وجب اللہ الجنہ کہا ہے, اس کا مقصد ہے تاکہ یہ ٹرینڈ ہو سکیں, تاکہ حق و باطل کی پہچان کر سکے, تاکہ ججمنٹ ان کی سٹرونگ ہو سکے, تاکہ یہ پہچان جائے حق کے اور باطل کے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ امیر شام کی مکاریاں جو ہے اس کے سامنے یہ ڈٹ کر کھڑے, اور ان کو پتہ چل جائے کہ امیر شام کی تمام تر مکاریوں کے باوجود حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ صفین کے مقابلے, صفین کے میدان میں بعض کوفیوں کی طرف صاف بات کر دیتا ہوں, ہمارے وہ جو ابو موسیٰ اشعری تھے ان کی طرف بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف وہ ہے, مجھے نہیں پتا حق کیا اور باطل کیا. اور پھر مالک نے جب تلوار نکال کے کہا نہیں یہ بتاؤ دن ہے یا رات, اس نے کہا دن کا نہیں, کہا رات, کہا رات. کہا تم تلوار دیکھ کر اگر دن اور رات میں تشخیص نہیں کر سکتے, حق و باطل میں تشخیص کرو گے. تو یہاں پر آ کر اگر جنگ صفین کے اندر کھڑا ہو کر مجھے نہیں پتا حق کہاں پر ہے, وہ تم مسلمان ہو, تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے, اس کا معیار اور ملاک کیا ہے. تو عزیزان محترم, بینگ سیڈ دیٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں آسان ہے؟ نہیں ہے آسان. آج کے زمانے میں بھی کیا یزید موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. آج کے زمانے میں شمر موجود نہیں, موجود ہے. آج کے زمانے میں ابن زیاد موجود نہیں, موجود ہے. اگر ہم نے ابن زیاد کو پڑھا ہو, شمر کو پڑھا ہو, عمر ابن سعد کو پڑھا ہو, اگر ہم نے یزید کے کردار کو پڑھا ہوا ہو, شمر ابن ذوالجوشن کے کردار کو پڑھا ہوا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. آج اسی آئیڈیالوجی کے لوگ ہمارے دائیں بائیں فل پڑے ہوئے ہیں, اور اسی کی اسٹریٹجی کے مطابق چلنے والے, ظلم و ستم کرنے والے, جیلوں میں ڈالنے والے, اور مطلب جو ہے نا وہ ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے والے, ننگی ویڈیوز بنا کر جناب بلیک میل کرنے والے, عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے. کوفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہی ہوتا تھا نا, ابن زیاد نے کیا کیا تھا, گردن اڑا دو, ان کی عزت و ناموس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہونی چاہیے, مال ان کا محفوظ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو زندان ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت مختار کی آنکھ کو ضائع کر کے جناب جو ہے نا وہ ڈال دیے تھے, جہاں پر ان کی ملاقات پھر جو ہے وہ میسم تمار سے ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ جھلک دیکھ رہے ہیں, اور آج کے زمانے میں کوئی فرق نظر آتا ہے 1400 سال کے بعد, تو اگر آج کے زمانے میں ایکشن میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایکشن کرنے والا اس کو آپ جو ہے نا وہ کیا کہیں گے, مطلب رضی اللہ کہیں گے اس کو. پھر وہی کہیں گے یا تو شمر آج کے زمانے کا, یہ عمر ابن سعد آج کے زمانے کا جو امام حسین کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا, یا مطلب جو ہے نا وہ تو ابن زیاد ہے جو مکاری اور چلاکی کے ذریعے آ کر جو ہے نا بیوقوف بنا کر کوفہ والوں کو, اور پھر وہاں سے لشکر تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پر تو یزید ہے جو طاقت کے نشے میں مست شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے خط لکھ کر کہا کہ جناب ان کی بیعت لو وائلہ ان کی گردن اڑا دو, اور ایٹ دی اینڈ جناب جو ہے نا وہاں پر پھر وہ چھڑیاں لے کر امام حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی جناب جو ہے توہین کر رہا تھا. تو زیرہ مطلب تاریخ کے واقع کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ویسا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے تو فوراً پہچان لیں, تطبیق کر سکیں. یقین مانیے, مطلب I don't see کہ there is any benefit. صرفاً جو ہے وہ بغیر نیت کے, بغیر مقصد کے, بغیر کسی ہدف کے, بغیر کسی سوچ کے, بغیر کسی آؤٹ پٹ کے عزاداری کا جو ہے نا ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہے. ثواب ضرور مل جائے گا, گناہوں سے بخشش بھی ہو جائے گی, لیکن وہ جو مقصد ہے وہ ایسے حاصل نہیں ہوگا.